دوستو آج آپ لوگوں کو ایک بادشاہ کا قصہ سناتے ہیں جو آپ میں سے کافی لوگوں نے سنا بھی ہوگا، لیکن اس کو اس نظر سے دیکھا نہیں ہوگا جس نظر سے میں آپ کو آج دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے سارے دانت گر گئے۔ صبح اٹھتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے، شاہی نجومیوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ نجومی سب غور کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، ان میں سے جو ماہر نجومی ہوتا ہے اپنے فیلڈ کا، تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ خواب آپ کا کچھ اچھا نہیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ کیوں، بتاؤ اس خواب میں کیا پرابلم ہے؟ کہتے ہیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار، بڑے چھوٹے، سب آپ کے سامنے جو ہے وہ انتقال کر جائیں گے اور آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آتا ہے اور بادشاہ کہتا ہے کہ اس نجومی کو اٹھا کے 100 کوڑے لگاؤ اور اس کو جیل میں ڈال دو۔ اور نجومی چیختا پکار کرتا رہ جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں نے تو آپ کو خواب کی تعبیر بتائی ہے جو ہونے والا ہے، لیکن بادشاہ اس کی ایک نہیں سنتا اور اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے کوئی اور مجھے اس خواب کی کوئی اچھی تعبیر بتاؤ۔ تو ایک اور نجومی جو ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے بادشاہ سلامت، مبارک ہو مبارک ہو، یہ تو بڑا آپ نے خوش آئند خواب دیکھا ہے، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، یہ بڑا زبردست خواب ہے۔ بادشاہ حیران ہوتا ہے، کہتا ہے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ بڑا برا خواب ہے، بڑا مایوس کن خواب ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے بڑا مبارک خواب ہے، بڑا اچھا خواب ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے بتاؤ پھر اس کی کیا تعبیر ہے؟ کہتا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ کا اقبال بلند ہوگا، بادشاہ بہت طویل عمر پائیں گے، اور آپ اپنے سارے خاندان کی، اپنے سارے لوگوں کی خوشیاں غمی جو ہے وہ سب آپ دیکھیں گے، آپ کو تمام لوگوں کی خوشی غم دیکھنے کا موقع ملے گا اور آپ کی عمر جو ہے وہ طویل ہوگی۔ بادشاہ کہتا ہے اس کو 1000 دینار انعام و کرام سے نوازتا ہے اس کو، اور کہتا ہے اس کو 1000 دینار دیے جائیں۔ اور اس کے بعد بادشاہ یہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ خواب کی تعبیر دونوں نے ایک ہی بتائی، فرق صرف اتنا ہے کہ جو پہلا والا نجومی تھا اس کو اس کا انداز بیان، اس کو بیان کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا کہ بادشاہ سے کس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے اور اس بات کو کس طریقے سے بیان کرنا ہے، جبکہ دونوں نے بات ایک ہی بتائی کہ جب لمبی عمر ہوگی تو سارے رشتہ دار مر جائیں گے، اس کے سامنے ہی مر جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ سب کچھ انداز بیان ہے، کمیونیکیشن ہی سب کچھ۔ میں 2000 میں جب کینیڈا مائیگریٹ کر گیا اور جاب ہنٹنگ شروع کی، تو وہاں پر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہوتی ہیں جو آپ کو جاب ہنٹنگ کی ٹیکنیکس بتاتی ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے جاب ہنٹنگ کرنی ہے۔ اچھا، اس میں جو ان کے جاب ہنٹنگ کی ٹپس دینے والے جو ماہر لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ یہ جو آپ جتنی بھی آپ کی صلاحیتیں ہیں، آپ لینڈ سرویئر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کمپیوٹر اسپیشلسٹ ہیں، یہ آپ کا جو ہنر ہے، جو آپ کا اسکل ہے، اس کی ویلیو صرف 20%۔ جی 20%۔ تو میں نے کہا پھر 80% کیا ہے باقی؟ اس نے کہا کمیونیکیشن۔ آپ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں۔ میرے سمجھ میں نہیں آیا، میرا دماغ اڑ گیا کہ یار میں نے ساری عمر لینڈ سروے کا کام سیکھا ہے اور میں لینڈ سروے کی فیلڈ میں ماہر ہوں، اور یہ کہہ رہا ہے اس کی ویلیو صرف 20% ہے۔ اس نے کہا جی، اس کی ویلیو صرف 20% ہے۔ تو پھر اس نے مثال دی، کئی مثالیں دی۔ ایک مثال جو میں نے خود آبزرو کیا کہ ہم لوگ عطر خریدنے جاتے ہیں، وہ ایک بیکار سی پرانی سی شیشی میں جو ہے عطر بیچنے والا، عطر فروش آپ کو کہتا ہے کہ جناب یہ آپ خرید لیجیے۔ کتنے پیسے کا جناب؟ 200 روپے۔ وہ 200 روپے سن کے بھی آپ کہتے ہیں نہیں یار کم کرو، نہیں یہ زیادہ ہے یار، نہیں 150 کرو، نہیں 120 کرو۔ وہ بیچارہ سروائیو کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہتا ہے ٹھیک ہے یار، اچھا 120 میں دے دو، جو بھی ہے دے دو یار۔
اچھا چلو 100 ہی دے دو، وہ 100 لے کے آپ کو عطر بھیج دیتا ہے، جبکہ عطر جو ہے وہ پھولوں کے عرق، پھولوں سے عرق کشید کر کے، پھولوں میں سے عرق نکال کے وہ جو سب سے قیمتی چیز وہ آپ کو پیش کرتا ہے. لیکن کیونکہ اس کو پریزنٹیشن نہیں آتی، اسے کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا، تو وہ آپ کو وہ 200 روپے مانگتا ہے اور آپ کو آخر میں 120 روپے دے دیتا ہے. اس سے کہیں کمتر ویلیو کی چیز جس کو آپ پرفیوم کہتے ہیں، وہ پرفیوم کی شیشی اتنی خوبصورت ہوتی ہے، کو دیکھ کے ہی آپ کا دل چاہتا ہے کہ یار یہ بہت خوبصورت چیز ہے. وہ کہتے ہیں جی کتنے کا ہے؟ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ 4000 روپے کا ہے، یہ 6000 روپے کا ہے، یہ 2000 روپے کا ہے. سستے سے سستا بھی جو ہے وہ آپ کو 1800 2000 2500 کے قریب کا ملتا ہے، اور آپ خوشی خوشی اس کو بغیر بھاؤ تاؤ کیے اس کو پیسے دے کے گھر لے آتے. کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ چیز جو ہے وہ آپ سے بڑے خوبصورت انداز سے کمیونیکیٹ کر رہی ہے. وہ جو پرفیوم کی بوتل ہے وہ آپ سے اتنے خوبصورت انداز میں کمیونیکیٹ کر رہی ہے کہ آپ اسے بارگین نہیں کرنا چاہتے. چلیے میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک تجربہ اور آبزرویشن بتاتا ہوں. میرے ابا لینڈ سرویئر ہوتے تھے، سروے آف انڈیا میں ہوتے تھے. پھر جب پارٹیشن ہو گیا تو وہ سروے آف پاکستان ڈپارٹمنٹ بھیج دیا گیا. سروے آف پاکستان ایک ڈپارٹمنٹ تھا جس میں سروے کے مختلف ڈپارٹمنٹ تھے. سروے لینڈ سروے جو ہے ایک بڑا واسٹ فیلڈ ہے. اس میں کوئی ٹراورسر ہوتا تھا، کوئی کیلکولیٹر ہوتا تھا، کوئی لیولر ہوتا تھا، کوئی تھروڈولائٹ ہینڈل کرتا تھا، کوئی کنٹورنگ کرتا تھا. تو ابا نے وہ سارے شعبے دیکھے ہوئے تھے، تمام ڈپارٹمنٹس میں کام کیا ہوا تھا، تو وہ لینڈ سروے کی بڑی نالج ان کو ہو گئی تھی. لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی ہنر حاصل کرنے لگ جاتا ہے وہ کمیونیکیشن کے ہنر سے تھوڑا سا محروم رہ جاتا ہے. ابا کو ہمارے کام تو بہت انہوں نے سیکھا، لیکن وہ کیا انڈیا کا گانا ہے کہ سب کچھ سیکھا ہم نے، نہ سیکھی دنیا داری، سچ ہے دنیا والوں کہ ہم ہیں اناڑی. تو آپ کتنا بھی کچھ سیکھ لیں، آپ اناڑی رہتے ہیں جب تک آپ دنیا داری نہ سیکھیں. دنیا داری سے مراد کمیونیکیٹ کرنا اپنا سیکھیں. تو ہمارے ابا جو تھے وہ بڑے بہترین سرویئر تھے. 71 میں انہوں نے ریٹائرمنٹ، ارلی ریٹائرمنٹ لے لیا 4 سال پہلے، اور انہوں نے اپنا پرائیویٹ کام شروع کیا. ہمارے نام سے انہوں نے کمپنی کھولی. ہم ان کے بڑے بیٹے تھے. ہم 7 بہن بھائی تھے، 2 بھائی تھے، 5 بہنیں تھیں. 3 بہنوں کے بعد ہم چوتھی اولاد تھے اپنے باپ کی، اور نرینہ اولاد تھے. تو ہمارے ابا بڑے لاڈ پیار سے ہم پلے. تو ہمارے ابا ہمیں بچپن سے سروے کام پہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے. تو میں کہتا ہوں سروے، لینڈ سروے کا کام تو میرے گھر کی کھیتی ہے، میں بچپن سے ہی کرتا آ رہا ہوں. میں نے کہیں سے کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی، کیونکہ میرے گھر میں تھی یہ چیز، تو ابا کے ساتھ کر کے سیکھ گئے. تو ابا جو تھے وہ پرائیویٹ کام جب شروع کیا، انہوں نے بڑے بڑے آرکیٹیکٹس کے پاس گئے اور ان سے سروے کا کام لیتے تھے. اچھا، ابا کی سیلری اس وقت جو تھی 350 355 روپے ایسی کچھ تھی. اور مارکیٹ میں اور جو دوسرے سرویئر تھے وہ پرانے تھے، ان کو کمیونیکیٹ بھی آتا تھا، مارکیٹ کا حساب بھی پتہ تھا. دوسرے لفظوں میں دنیا داری ان کو آتی تھی. ابا جب مارکیٹ میں گئے تو کسی آرکیٹیکٹ کے پاس گئے. بڑے مشہور آرکیٹیکٹ ہیں پاکستان میں، انجینئرنگ کنسلٹنٹ. اب تو ان کے بچے کام کر رہے ہیں. اس وقت وہ ظہیر مرزا صاحب ہوتے تھے، مرحوم ہو گئے. تو ظہیر مرزا صاحب سے جب ابا ملنے گئے تو ابا سے اس نے کہا کہ میاں یہ 1000 گز کا ایک پلاٹ ہے، اس کو سروے کر دو، کیا پیسے لوگے؟ تو ابا نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ 500 روپے. اس نے غور سے دیکھا، 500 روپے؟ میں کام وام آتا ہے تمہیں؟ ابا نے کہا سر کرا کے دیکھ لیجیے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایڈوانس کچھ نہیں دوں گا. ابا نے کہا ایڈوانس کی ضرورت نہیں مجھے، میں کر کے لا دوں گا تو دے دیجیے. اب اس نے کہا میرا کوئی جا تو ہے، کوئی رسک میرا ہے نہیں، ٹھیک ہے جانے دو، اس کو کر کے دیکھ لیں گے، کرا کے دیکھ لیتے. وہ ابا نے اس کو سروے کیا اور 3 دن میں لا کے، 1 دن کا فیلڈ کا کام تھا، دوسرے دن بیٹھ کے ڈرائنگ بنائی گھر میں، تیسرے دن ابا پہنچ گئے. وہ بڑا حیران ہوا، کہ بھائی کر بھی لائے تم؟ وہ کہا جی سر کر لائے، 1 دن کا تو کام تھا. اچھا لاؤ ذرا. اس نے کھول کے نقشہ دیکھا تو بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا، اس کو پسند آیا. اس نے کہا کام تو تم نے اچھا کیا میاں.
بعد میں پتہ یہ چلا کہ اس 1000 گز کے پلاٹ کا سروے کرنے کے لیے دوسرے سرویئر جو تھے کوئی 8000 مانگتا تھا، کوئی 10,000 مانگتا تھا، کوئی 6,000 مانگتا تھا۔ ہمارے ابا جو تھے وہ کہتے تھے کہ میں یہ حساب لگاتا ہوں کہ میری سیلری جو تھی، میری تنخواہ جو تھی سروے آف پاکستان میں، وہ 350 روپے تھی اور پورے مہینے کے بعد ملتی تھی، اور یہاں میں 3 دن میں جو ہے 500 کما رہا ہوں، تو میرے لیے تو بہت فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دوسری بات، بارگیننگ پاور۔ ابا کی بارگیننگ پاور نہیں تھی۔ ابا جانتے تھے کہ 9 منہ جو ہے گھر پہ کھلے ہوئے ہیں، بھوک سے جو ہے ان کا منہ بھرنا ہے، ان کی بھوک کو ختم کرنا ہے۔ ہم 7 بہن بھائی تھے، ابا امی کو ملا کے 9 افراد ہوتے تھے، تو 9 افراد کی ذمہ داری ان کے کندھے پہ تھی۔ وہ یہ رسک نہیں لے سکتے تھے کہ زیادہ ریٹ دیں اور کام ان کے ہاتھ سے چھن جائے، کام کسی اور کو مل جائے، تو وہ ڈر کے، بہت ڈر کے جو ہے وہ ریٹ دیا کرتے تھے۔ پھر ایک صاحب آئے، خالد صاحب، ینگ آدمی، اسمارٹ تھے، وہ اسٹریٹ اسمارٹ تھے، انہوں نے ابا سے جو ہے وہ کام کے بارے میں تھوڑا بہت شد بدھ لی کہ کام ہوتا کیا ہے، لینڈ سروے ہوتا کیا ہے، ان کی سمجھ میں آ گئی بات۔ وہ انہوں نے اپنے نام سے کمپنی بنائی اور اپنے نام آرکیٹیکٹس کے پاس پہنچ گئے۔ اب آرکیٹیکٹس کے پاس پہنچے، آرکیٹیکٹس نے کہا ہاں جی آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑے خوبصورت کمیونیکیشن کے ماہر تھے۔ انہوں نے کہا جناب میرے پاس تو بہترین سرویئر ہیں، میرے پاس تو سروے آف انڈیا کے سرویئر ہیں، اور میرے پاس ہم فلاں مشین استعمال کرتے ہیں، ہم فلاں ٹوٹل اسٹیشن استعمال کرتے ہیں، ہم فلاں لیولر استعمال کرتے ہیں۔ اس نے اتنی خوبصورتی سے اس بات کو پیش کیا کہ آرکیٹیکٹ اس کو جو ہے وہ 8,000 اور 10,000 کے ریٹ دینے پہ تیار ہو جاتا، اور وہ آتا تھا ہمارے ابا کے پاس اور ابا سے جو ہے 500 روپے میں کام کراتا تھا، اور جناب 500 روپے ابا کو دیے اور نقشہ ان کو پکڑایا اور 8,000 9,000 10,000 اپنی جیب میں رکھ لیے۔ میں یہ بچپن سے یہ چیزیں دیکھتے دیکھتے جب میں بڑا ہوا تو میری سمجھ میں آیا، اور پھر مجھے جب کینیڈا میں جب مجھے بتایا گیا کہ جناب سب کچھ آپ کی صلاحیت کچھ بھی نہیں ہوتی، سب کچھ جو ہوتا ہے وہ کمیونیکیشن ہوتا ہے۔ اوہو، میں نے کہا یہ چیز تھی جو ہمارے ابا لیک کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے فیلڈ کے ماہر ہونے کے باوجود کمیونیکیشن میں تھوڑا سا ان کا ہاتھ تنگ تھا، جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے، اور ان سے بہت کم درجے کے لوگ ان سے بہت آگے نکل گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ کمیونیکیشن پہ غور کیجئے، پریزنٹیشن پہ غور کیجئے۔ ہم جب انٹرویو دینے جاتے ہیں کمپنی میں، ہم پاکستانیوں کا انداز یہ ہے بارگیننگ پاور، ہمارے پاس بارگیننگ پاور نہیں ہوتی، ہمیں ہر صورت جاب چاہیے ہوتی ہے۔ تو ہم جب انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، انٹرویو لینے والا ہم سے پوچھتا ہے ہاں جی سیلری کیا لوگے؟ تو ہم کہتے ہیں جی ڈرتے ڈرتے جو بھی منیمم سیلری ہوتی ہے ہم وہ بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک کمپیوٹر اسپیشلسٹ ہوں میں اور میری سیلری جو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے 25,000 ہے، تو ڈرتے ڈرتے میں 20,000 بتاؤں گا کہ جی 20,000 دے دیجیے۔ اب وہ تو اسٹریٹ اسمارٹ ہے، وہ بزنس کر رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار یہ تو بہت زیادہ ہے، تو ہم فوراً اپنے لیول سے گر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا آپ کیا دیں گے، یا اچھا چلیے آپ مجھے کچھ بھی دے دیجیے گا۔ یہ عام ہمارا ٹرینڈ ہے کہ اچھا چلیں آپ کچھ بھی دے دیجیے گا، سر آپ کچھ بھی دے دیجیے گا، یا آپ کیا دیں گے۔ اب آپ نے بال اس کے کورٹ میں ڈال دی اور وہ پھر بڑے مزے سے آپ سے کھیلتا ہے کہ نہیں جی ہمارے پاس تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو چلو 10,000 دے کے دیکھ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہم اپنی مارکیٹ ویلیو ایک دم سے خود گرا لیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ مجھے کینیڈا میں سیکھنے کو ملی کہ اپنی مارکیٹ ویلیو مت گراؤ، اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہ بہترین سے بہترین طریقے سے پیش کرو، جو بھی تمہارے پاس اسکل ہے اس کو اس طرح سے پیش کرو کہ اگلا جو ہے سامنے والا متاثر ہو جائے۔ ایک عام بات یہ ہے کہ جناب ہم کہتے ہیں جی اگر ہمارے پاس کوئی ہنر نہیں ہے اور ہم جاب لے جاتے ہیں کہ جی میں کوئی میرے پاس کوئی اسکل نہیں، آپ کے پاس اسکل ہے۔ اگر آپ ہاتھ پیر سے مضبوط ہے، آپ کا حساب میں جو بھاری سے بھاری کام کر لیتا ہوں، یا آپ کا حساب میں 2 دن تک جو ہے بغیر سوئے کام کر سکتا ہوں۔ آپ کوئی بھی اپنے پازیٹیو پوائنٹ جو ہے وہ آپ پیش کریں کہ آپ کی پرسنالٹی کا جو پازیٹیو سائڈ ہے آپ وہ پیش کریں۔
عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں یار ہم تو بیکار ہیں، یار ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ 40 کلو کی بوری اٹھا سکتے ہیں. آپ کسی روتے بچے کو چپ کرا سکتے ہیں. آپ جو ہے کسی کی خواہ مدد کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. آپ 10 12 گھنٹے بغیر سوئے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ اپنی اسکلز جو ہیں ان کو کاؤنٹ کریں، ان کو ایک پیج پہ لکھیں، ان کو طریقے سے پریزنٹ کریں. اور جب آپ ان کو طریقے سے پریزنٹ کریں گے تو ہی آپ کی مارکیٹ ویلیو بڑھے. انور شعور کا ایک شعر، اتفاق اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ، خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ. اور اسی غزل کا ایک اور شعر ہے جو کہ میرے پوائنٹ سے، اس ٹاپک سے ہٹ کے ہے، لیکن کیونکہ غزل اچھی ہے اس لیے شعر آپ لوگ سن لیجیے، ہو سکتا ہے انجوائے کریں. کہ صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ. امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی اور اس سے کچھ آپ سیکھیں گے. بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد، اریگاتو گوزائیماشتا.